السلام علیکم ٹو آل مائی ویورس. آپ مکھیوں کو قائل نہیں کر سکتے، پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہے. قرآن کے ذریعے اپنے دلوں اور گھروں کو آباد کیا کرو. نفرتوں کے بیج نہ بوئیے، پیار اور خلوص پھیلائیے. تم زندگی کے راستے پر خار بوتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری اپنی نسلیں اسی راستے پر لہو لہان ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ لوگ بدل گئے ہیں، ظلم یہ ہے کہ وہ مانتے بھی نہیں. جو کچھ نہیں کر سکتے وہ حسد کرتے ہیں. میرے قبیلے میں ایک رسم پرانی ہے، گردن جو جھکائے وہی بیٹی سیانی ہے. گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو مگر پہچان خوشبو سے ہوتی ہے. انسان کسی بھی رنگ روپ یا ذات کا ہو مگر پہچان اخلاق سے ہی ہوتی ہے. اللہ آزمائش اذیت دینے کے لیے نہیں، کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے. جتنی جلدی سیکھ لیں گے اتنی جلدی وہ دور ہوگی. کچے اور پکے دلوں عمر کے خواب انسان کو بے چین ہی رکھتے ہیں. اور سنو، مغرور نہ رہو کہ اللہ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ عمل ہے. زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحہ پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتہ. چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے. بات ہے پتے کی، 100 روپے کا نوٹ بڑا لگتا ہے جب مسجد میں دیا جائے، لیکن شاپنگ کے لیے استعمال کرنا ہو تو بہت چھوٹا لگتا ہے. 2 گھنٹے مسجد میں بیٹھنا بھاری لگتا ہے، لیکن فلم دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے بہت کم لگتے ہیں. ایک کرکٹ میچ کی کمنٹری سننے کے لیے لوگ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جمعہ مبارک کا خطبہ وقت سے تھوڑا زیادہ ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکلیں. بندگی کا امتحان. حضرت نوح علیہ السلام وہاں کشتی بنا رہے تھے جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا. تجھے نہ آئے گی مفلس کی مشکلات سمجھ، میں چھوٹے لوگوں کے گھر کا بڑا ہوں بات سمجھ. تہلکہ مچا دیتی ہے عرش آسمانی میں محبت، جب جوانی میں خدا کا نام لیتی ہے. اسباب ساتھ نہیں ہیں مگر یوں لگتا ہے جیسے خدا کوئی معجزہ کرے گا. میری طلب سے میرے نصیب تک، میرا معاملہ میرے رب سے ہے. پھر ہمارے حصے میں آئے گا سمجھوتا کوئی، آج پھر کوئی کہہ رہا تھا سمجھدار ہو تم. اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے. منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو ہرگز اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں. عمروں نے کی ہے کیلنڈروں سے چھیڑ خانی، وہ کھیلنے والا اعتبار اب فکروں میں گزر جاتا ہے. چپ کر کے سب سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں. زندگی میں ایسے کتنے دن تھے جب تمہیں لگا تم اس سے نہیں گزار پاؤ گے، لیکن تم نے گزارے. یقین رکھو آگے بھی وہ سنبھال لے گا. کچھ لوگ وطن جیسے ہوتے ہیں ان سے جدائی پردیس لگتی ہے، کچھ لوگ روح جیسے ہوتے ہیں ان سے جدائی موت ہوتی ہے، اور کچھ لوگ بیماریوں جیسے ہوتے ہیں ان سے جدائی زندگی ہوتی ہے. جانتے ہیں اس دنیا میں آنے کے بعد اولاد کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا دشمن کون بنتا ہے؟ ایک چڑچڑی ماں اور ایک غصیلا باپ. گناہ رب کریم کی نافرمانی ہے، اگرچہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا. اگر سچی توبہ نہ کی جائے تو تباہی ضرور لاتا ہے. گناہ کا آغاز مکری کے تاروں کی مانند نازک ہوتا ہے، لیکن انجام جہاز کے رسے کی مانند مضبوط ہوتا ہے. اگر پردہ کرنا غریب ہونے کی نشانی ہے تو ہمیں اپنی غربت پہ فخر ہے. ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے اگر ان نصیحتوں پر خود عمل کر لیں جو دوسروں کو کرتے ہیں.